پرانے وقتوں میں نسو نامی ایک عورت نما آدمی تھا۔ باریک آواز، بغیر داڑھی مونچھ اور نازک اندام مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سبھی اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی اور حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا ایک گراں قیمت ہیرا کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی جامع تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی لیکن ہیرا نہیں ملا۔ نسو رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ خوب رویا، گڑ گڑایا، یا اللہ میری لاج رکھ لے۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز آئی کہ نسو کو رہنے دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسو نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی تھی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرو، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے اور میں مساج نہیں کر سکتا۔ نسو نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں۔ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال دیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے۔ جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس بھینس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا۔ نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا تو نسو نے ان کو آسان اور نزدیک ترین راستہ بتایا۔ نسو کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں ایک کنواں کھدوایا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لائیں۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔
بادشاہ نے کہا اگر نسو نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر دی جائے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسوح کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسوح کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نسوح کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسوح نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی نے نسوح سے شادی کر لی۔ ایک دن نسوح دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائے۔ نسوح نے کہا ہاں، تمہاری بھینس میرے پاس ہے، اور آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہی ہے۔ نسوح نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال و دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسوح جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ بھینس جانور ہے، بلکہ ہم تو دو فرشتے ہیں، تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ اور وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنے کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتب میں نسوح کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نسوح رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے، یہاں تک کہ بادشاہت بھی عطا کی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے، حق بات پر عمل کرنے اور توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے۔